الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ سورہ شمس دی 4 آیتاں مسلسل میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاندا پیا ہے ونفس وما سواها، قسم ہے مینوں نفس دی کہ جس طرح میں انہوں برابر کیتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تے الہام کیتا ہے اسی نفس دے اتے فجور نو بھی تے تقوی نو بھی۔ فجور آندے نافرمانی نو، تقوی آندے فرما برداری نو۔ اے برابر کیوں ہے نفس کہ اے فسق و فجور دے اعمال دے پاسے بھی آمادہ ہو جاندا ہے تے اچھے کماں دے پاسے بھی رغبت کردا ہے۔ قد افلح من زکاہا، تے جیڑا اس نو پاک رکھ لوے او فلاح پا گیا۔ وقد خواب من دساہا، تے جس نے انو مٹی وچ ملاونا پسند کیتا اے نفس مٹی دے نال مٹی ہو گیا۔ ہن انسان کیڑی چیز ہے؟ اس نفس دا انسان نال کی تعلق ہے؟ یہ بنیادی تھیم ہے میری اج دی خطاب دی، کیونکہ جیڑی ہے نا معرفت انسان، انسان دی اپنے آپ دی پہچان، میں کون ہاں، میرے وچ کی ہے، اے ہر مذہب دی روح ہے۔ اسلام دین دی روح بھی ہی معرفت نفسی ہے کہ میں اپنے آپ نو پہچان لواں۔ ایک لفظ ہے انسان، ایک لفظ ہے بشر، دوویں ساڈے واسطے ہی بولے جاندے، اسی انسان بھی ہیں اسی بشر بھی ہیں۔ عربی دے وچ بشرا جلد نو آتا ہے، کھل نو، اے جیڑی ساڈی سکن ہے نا، اینو عرب لوگ بشرا آندے، یہ لفظ بشر، بشر دا لفظی مطلب ہے ایک ایسا وجود جن دے اوتے کھل چڑھی ہوئی۔ اچھا عربیاں دے وچ اے عورتاں لیندیاں نا، ہن تاں مرد بھی لیندے کریمہ منہ تے اوتے، اگر تسی ایڈورٹائزمنٹ عرب کسی ٹی وی دی کریم دی جڑی جلد تے لامنی او سنو نا تے آندے کہ مرہم مطر للبشرہ، کہ مرہم ہے اس بشرہ واسطے، اس جلد واسطے۔ بشر دا مطلب کی ہے؟ کھل، جلد۔ ہن اس بشر نو اللہ تعالی نے جس مٹیریل نال بنایا، اس جسم نو جس دے اوتے کھل چڑھی ہوئی ہے، ان دا قرآن نے بڑا چرچا کیتا ہے۔ اسی پروسیس جیڑا ہے ساڈے بناون دا پروردگار نے درجناں آیتاں دے وچ سانو سمجھایا کہ اے انسان میں تیرے سارے بارے چ گل نہیں کردا بھائی، صرف تیری جیڑی بشر ہے، تیرے جیڑا جسم ہے تے اس اوتے میں جیڑی کھل چڑھائی ہے، اے مٹیریل جیڑا میں استعمال کیتا ہے وہ کی ہے؟ اللہ فرمائندا ہے واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تانوں تراب تو بنایا۔ تراب کا ترجمہ اسی کرنے ہیں مٹی، ہر مٹی تراب نہیں ہوتی۔ تراب ٹیکنیکلی ہے ان آرگینک ڈسٹ، او مٹی جن دے وچ ہائیڈروجن دی، آکسیجن دی، کاربن دی بونڈنگ نہ ہوے، جیڑی مردہ ہوے، اونوں تراب آندے۔ یعنی قرآن فہمی دا سب کو پہلا اصول یہ ہے کہ ایک ایک لفظ جڑا اللہ استعمال کرتا پیا نا، تسی کتابی کیڑے بن کے اس لفظ دی جڑ تک پہنچو۔ اللہ فرمائندا ہے میں تانوں ایک ایسی مٹی تو، چھانی ہوئی مٹی تو بنایا ہے جن دے وچ زندگی ہے ہی کوئی نہیں۔ تے پھر اللہ دے رسول نے ایک بندے نو خطاب دیتا ابو تراب، ذرا اس نو بھی سمجھو آج، یعنی علی
انساناں دا اس ویلے پیو نہیں جس ویلے وہ پیدا ہوندے، بلکہ حضور نے فرمایا حالی مٹی دے وچ جان ہائی کوئی نہ، ادن بھی اس مٹی دا پیو علی آئی۔ خلقکم من تراب، تانوں اسیں خشک مٹی بے جان مٹی تو پیدا کیتا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، پھر اللہ فرمائندا ہے میں وہ مٹی لئی تے اون میں پانی ملایا تے وہ بن گیا کچڑ۔ اے بندے میں تینوں کچڑ تو جمائے، ذرا ہن مٹیریل اپنے دیکھیو، تراب، تراب دے وچ ملیا پانی، او بن گیا تین۔ انا خلقناہم من تین لازب، عورت جس ویلے آٹا لیندی ہے، پانی لیندی ہے، انہوں نے مکس کریندی ہے تو او ایویں انہوں چاہو نا تو تواڈے ہتھے جو ڈھے پوسی، پھر وہ کی کریندی انہوں گندی ہے، انہوں گندی ہے، اون دے گنن نال نا بانڈنگ شروع ہو جاندی ہے، اون دے ہتھاں نال ایک لیس پیدا ہوندی ہے جن دی وجہ تو او مٹی چپکنیاں ہو جاندی ہے، پھر تسی بانو دی روٹی دے پیڑے بنا دیو، انہوں عربی وچ آندے تین لازم، چپکن والی مٹی جیڑی ہتھاں نو بھی چپک جاوے تے آپس دے وچ بھی ہو جاوے۔ ہن انسان دی سٹیج ویکھو، پہلے تراب آئی، پھر اون دے وچ پانی پیا، تین ہو گیا، پھر تین نو اللہ آندا میں گنیا، تے جس ویلے گنیا تے او تھوڑا جہا چپکاہٹ اون دے وچ پیدا ہو گئی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پھر اس چپکی ہوئی مٹی نو میں لیا تے چولہے دے وچ پا دیتا، سلسال کل فخارا جیڑی کھنکدی ہے، تسی لو نا مٹی تے اس دا گھڑا بناؤ، اون تے مارو انگلیاں کوئی آواز نہیں آمنی، پر جس ویلے ایک باری اونوں اگ لگ گئی نا تے وہ پک گیا تے ہن وہ فخار ہو جاس۔ اللہ فرمائندا میں مٹی لئی، مٹی وچ پانی ملایا، وہ کچڑ بن گیا، کچڑ نو میں گنیا، وہ تین لازب بن گئی، چپکن والی مٹی بن گئی، پھر اس نو میں اگ دے وچ پکایا تے جس ویلے اون دے تے کوئی انگوٹھا مارے تو اون دے وچوں کھن کھن دی آواز آندی ہے، تے پھر کمال اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا من صلصال من حمأ مسنون۔ یاد کرو اس وقت نو اے محمد جس ویلے تیرے رب نے فرشتیاں نو آکھیا کہ میں انی خالق بشرا، اتھائی لفظ آ گیا واپس، میں ایک نقطے دا مقررہ اٹھاؤں اتھائی میں واپس آمنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ایک جلد والا وجود بنائندا پیا، ایک بشر بنائندا پیا، من صلصال من حمأ مسنون، ایک ایسے گہرے رنگ دے کچڑ چوں جے چوں ہواڑ آندی ہے۔ تسی کچڑ رکھ دیو نا، بارش ہوئی ہوے تازہ تے کچڑ چوں کوئی سمیل نہیں آندی، لیکن جس ویلے اون دی بیکٹیریا بھی چلا جاوے تے اون دی فرمنٹیشن سٹارٹ ہو جاندی ہے۔ فرمنٹیشن دی اپنی سمیل ہے، جڑے لوگ شراب بنائیندے نا او انگور لیندے نے، اونوں وائن پریس کریندے، جس ویلے پریس ہوندا ہے جوس تے اونوں مٹی دے وچ دبا دیندے تے پھر جے اون دے وچ جراثیم لگ جاندے، بیکٹیریا لگ جاندا ہے، اون دے فرمنٹیشن ہوندی ہے تے اون دے چوں ہواڑ آندی ہے۔ ایندا مطلب ہے انسان دے خمیر وچ کدائیں نشہ بھی رکھیا رب نے۔ من صلصال من حمأ مسنون، ایک ہواڑ جندے چوں بدبو آندی پئی آئی، اس کچڑ نال میں اس انسان نو بنایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تے پھر جس ویلے میں اپنے ہتھاں نال اونوں سنوار لواں، اللہ فرشتیاں نو آندا پیا تے میں اپنے وچوں اپنی روح دے وچوں تھوڑا جہا، اے من تصغیر دا ہے، من تبعیض دا ہے، یعنی بہت وڈی شے اونوں تھوڑی جی کڈی ہوے، میں اپنی بڑی لامحدود روح دے وچوں تھوڑی جی روح جس ویلے پھونکاں، فقعو، قو ہے کرو، فے آمدا تیزی واسطے، فوراً لہو ساجدین، اون دے واسطے تسی سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، تمام دے تمام فرشتیاں نے اس بشر نو سجدہ کیتا الا ابلیس، ماں سوائے ابلیس دے، ابا، اس نے انکار کر دیتا، این یکون مع الساجدین، کہ وہ نہ ہویا
انہاں دے نال جڑے سجدہ کریندے پے ہیں۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا اللہ تکون مع الساجدین، تینوں کی بنیا تو سجدہ کرن والےاں دی جماعت چھڈ کے کلا منہ دے چا کے کیوں ٹر پیا؟ تو انہاں دے نال مل کے سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ہن توجہ نہ سنیا، کالا لم اکن لبشرن، اے پروردگار میں کیویں، کالا لم اکن لاسجدا لبشرن، میں ایک جلد والے نو سجدہ کیویں کراں، خلقہ، جس نو خلقتا ہو، جس نے تو بنایا ہے، من سلسالم من حمائم مسنون، ایک ایسے کچڑ تو جن دے وچوں ہوا اڑمدی پئی۔ اللہ آندا پہ بدبودار کچڑ وچوں بنیندا پیا سجدہ کرو، آندا پہ کیونکہ تو بدبودار کچڑ وچوں بنایا ہے سجدہ بندا ہی نہیں ہے۔ اللہ آندا ہے بشر ہے سجدہ کر، آندا ہے کیونکہ بشر ہے میں سجدہ نہیں کرے دا۔ قال فخرج منها فانك رجیم، اللہ نے فرمایا اتھوں نکل جا، تو کڈے ہویاں دے وچوں ہے، دھکے مار مار کے کڈے ہویاں دے وچوں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تے قیامت دے دن تک تیرے تے لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی، آکھن لگا پروردگار تھوڑی جی چھٹی تے دے، یوم یبعثون، جس دن تو دوبارہ انو تے ان دی اولاد نو جیواونا ہے نا قبریں چوں کڈ کے، اس دن تائیں ذرا چھٹی تے دے۔ اچھا، اللہ فرمایا قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تینوں چھٹی دے دیتی، الی یوم الوقت المعلوم، تے ایک خاص مدت تک تینوں چھٹی آئی۔ قالا، آکھن لگا رب بما اغویتنی، اے پروردگار جویں تو مینوں گمراہ کیتا ہے نا اج بشر بنا کے تے پھر سجدے دا حکم دے کے تو گمراہ کرتا، سجدہ صرف تینوں واجب ہے، میں تے تیری توحید بچائیندا ودا۔ فبما اغویتنی، اے گمراہ تو مینوں کیتا ہے، میں ہن کی کرے سا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں پوری دنیا نو ایک دلہن طرح سجا دے سا، انہاں نو لگسی مینوں اے نہ لبھیا تھا میں گیا، مینوں اے نہ لبھیا میں گیا، اے بھی قیمتی ہے، اے بھی قیمتی ہے۔ پروردگار مٹی دے وچوں تمہیں تو اینو بنایا ہے نا، مٹی دے وچوں ایسی چیزاں بنائی ساں تے انہاں دی نظراں دے وچ انج سجائی ساں جویں میں اج گمراہ ہویا اے سارے گمراہ ہو سن، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں لیکن انہاں دے وچوں بھی تیرے کچھ مخلص ہو سن جنہاں تے میرا وس نہیں چلنا، میں مٹی نال انہاں نوں دھوکا نہیں دے سکنا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ سیدھی راہ ہے جیڑی میرے تک آمدی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان آدم دی اولاد وچوں میرے بندے ہو سن جنہاں تے تیرا وس نہیں چلنا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جڑے پہلے ہی تھوڑے ہوئے ہو سن او تیرے پیچھے ٹر پون سن، مخلص جڑے انہاں کوئی نہیں ٹرنا تیرے پیچھے۔ ہن اس آیتاں دے وچ سانوں کی نظر آندا پیا؟ دو حقائق سامنے آندے پے، انسان بشر ہے تے اس بشر دے وچ اللہ دی روح ہے، قرآن ہے، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی صوفی، کوئی ولی بھج نہیں سکتا، تسی ہر شے تو بھج سکدے ہو، قرآن تو نہیں بھج سکتے۔ یعنی انسان دے وچ ایک بشر ہے، جن دا جسم ہے، ان دے اوتے جلد ہے تے ایک روح ہے۔ ہن جسم ہے مادے نال بنے ہویا، روح ہے غیر مادی، یعنی انسان دی حقیقت ایک پاسوں جسمانی ہے، دوسرے پاسوں روحانی ہے، ایک انسان دا وجود ظاہری ہے، ایک انسان دا وجود باطنی ہے، یہ سب قرآن تو ہی آپ لیندے پے ہیں نا۔ انہاں دو دے ملن نال اے روح تے جسم جس ویلے ملدے ہیں تے ایک تیسری چیز پیدا ہوندی ہے، یہ نو آندن نفس۔ اج نا قرآن تو ذرا فلسفہ تخلیق فی القرآن لئی جاؤ، اسی کی آئے، روح آئی، روح کتھوں آمدی ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، روح آمدی اسمان تو، اے جسم مٹی تو بنتا ہے، مٹی کتھوں آمدی ہے؟ زمین تو، یعنی زمین تے آسمان دا جس ویلے ملاپ ہوندا ہے نا،
تے جیڑی شے بندی ہے انہوں انسان آتا ہے۔ ذرا اپنے اتنے بھی توجہ کرو، میں کہنا جنوں معرفت نفس کوئی نہیں نا انہوں پتہ ہی نہیں میں قیمتی کیڈا۔ روح آسمانہ تو آمدی پئی ہے، مٹی زمین تو آمدی پئی ہے، تے انہاں دے جس ویلے ملدے ہیں تے ایک تیسری چیز پیدا ہوندی ہے جنوں آندے نفس۔ ہن انسان دے تین حقیقتاں ہو گئیاں وجود دیاں، روح، جسم، نفس، یہ نہیں ہے نا؟ اتنی یہ قرآن نے بیان کیتے ہیں۔ انہاں تریاں دی اپنی اپنی دنیا ہے، یہ ترے بالکل ایک دوے کول مختلف حقائق ہے۔ نفس ہور شے دا نہ ہے، روح ہور شے دا نہ ہے، تے جسم ہور شے دا نہ ہے۔ انہاں دے اپنے مطالبے ہیں، انہاں دے اپنے لوازمات ہیں، انہاں دی اپنی دنیاواں ہیں، انہاں دے اپنے احوال ہیں۔ جس ویلے اسی بشر آنے ہیں نا، بشریت انسان دا کل نہیں، انسان دا جز ہے۔ ہر انسان بشر ہے، پر خالی بشر آکھن نال اس انسان دی پوری تعریف نہیں ہو جاتی۔ اندے وچ نفس بھی ہے، اندے وچ روح بھی ہے، تے جنوں یہ ہوے کہ میں صرف بشر آکھنا ہے تے او ہوتا ابلیس لعنت اللہ علیہ، اون دی سنت تے عمل کریندا پیا۔ ہو سکے میں اس بشر نو کیوں سجدہ کرا، کیونکہ انہوں سوائے بشر دے کوئی نظر ہی نہیں آندا پیا۔ ایویں ہے نا؟ ہن جیڑا لفظ اسی انسان استعمال کرنے ہیں کل، قرآن دے مطابق اس انسان دے کل وجود دے وچ تین چیزاں ہیں، روح ہے، جسم ہے تے نفس ہے۔ لیکن ایڈے بڑے بڑے دانشور، ایڈے بڑے بڑے فلسفی، انہوں نے یہ چھوٹی جی گل سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سانو یہ گل کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں بھی جس ویلے شیشے چ اپنے آپ کو وینا نا تو مینوں لگتا ہے بس ہے جسم ہی بس میں ہے، نہ مینوں روح نظر آتی اندر، نہ مینوں نفس نظر آتا ہے۔ ان کی وجہ کی ہے؟ ان کی وجہ ہے کہ جڑا لفظ انسان ہے نا، عربی دے وچ ناسیہ تو لفظ آتا ہے، نی نون سین یہ ناسیہ۔ تو لغت چاہو نا تو اندر لکھے ہوئے ہے کہ ما سمی الانسان الانسان الا لنسیانہ، انسان نو انسان آندے ہی اس پر ہون کے بھول جاندے۔ بھولنا ساڈے تے بھولدا کیوں ہے انسان؟ چلو دویاں نو تا بھول جاواں تے خیر ہے، اپنے آپ نو کیوں بھول جانا؟ اپنی حقیقت مینوں سمجھ کیوں نہیں آندی؟ اون دا جواب بھی قرآن نے دیتا ہے۔ اللہ فرمائندا ہے قرآن دے وچ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، انہاں لوگاں طرح نہ ہو جوے جڑے اپنے اللہ نو بھول گئے، فانساہم انفسہم۔ عام طور تے اسی اے رب دا خطاب ہے، یہ بڑا فرق ہے، مخلوق دی گلاں نہیں کریندی۔ میں آکھاں انہاں نو اچھا تسی مینوں بھول گئے ہے نا، میں ہن تانوں بھول جاساں، اللہ آندا نہیں نہیں، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، انہاں لوگاں دے وچوں نہ ہوویں جڑے اللہ نو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اسی اپنے نفس انہاں تے گم کر دتے، انہاں نو اپنی ہی خبر نہ رہی، انہاں نو اپنی ہی حقیقت دا پتہ نہ لگیا۔ یعنی آکھنا تے یہ چاہیے جیڑا مینوں بھولے میں انہوں بھول جاسا، اللہ آندا نہیں، جیڑا مینوں بھول سی میں انہوں اپنا آپ بھلا دیسا۔ لطافت قرآن دی، دقائق ہیں قرآن دے۔ یعنی تین حقیقتاں تو اے انسان جنوں اسی آنے ان دے کل دی تین حقیقتیں، جسم ہے، روح ہے تے نفس ہے۔ تے بشر جس طرح اسی کسی نو تحفہ دیونا ہوئے نا، اے میں کدی جانا تے نظرانے دین دین، اے ملاداں والے تے مجلساں والے او کی کریں دین ایویں نہیں پیسے پتیں دے، او لفافہ لیں دین، لفافے دے وچ پیسے پیندے پھر کی اے نظرانہ تہاڈا۔ ایویں ہوندا ہے نا، کسی نو تحفہ دیونا ہوے رنگین کاغذ لینے ریپر لینے سونے سونے، انہاں دے وچ اسی اس تحفے نو لپیٹ کے اپنے محبوب نو یا اپنے بچے نو یا اپنی بیوی نو دینے ہیں۔ ایویں ہی بشر او ریپر ہے جن دے وچ لپیٹ کے اللہ نے انسان نو اس دنیا وچ بھیجا۔ بشر لفظ دا میں کوشش کردا میں کسی درجے سے اسی قرآن دے اس لفظ دا حق ادا کریں، یعنی جس ویلے ریپر کھلدا ہے میں اپنے آپ نو صرف بشر نہیں سمجھدا کہ اپنے اندر جھاتی مرنا، پھر مینوں دو ہور چیزاں بھی نظر آندیاں اپنے وچ، ایک نفس تے ایک روح۔ تے بشر جیڑا ہے نا، اینو اگر مثال دیو نا تے محراباں نہیں ہوندیاں مسجداں دے وچ، ہن تک خیر لائٹاں آ گئی ہیں،
پہلے زمانے دے وچ دیوار ہوندی ہے نا، دیوار دے وچ محراب بنیندے ہیں، او محراب دے وچ کوئی چراغ رکھیندے ہیں جو بلیندے ہیں تے دوروں لوگاں نوں پتہ لگدا ہے کہ اے گھر ہے، کیونکہ لائٹ تو ہوندی نہ، بجلی نہ ہی ہوندی۔ اے بشر دی مثال، اے جلد دی مثال ایک محراب دی ہے، ایک چراغ دان ہے، ایک پیکر ہے جن دے وچ رب نے اپنی روح پھونکی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح دا پھونک مار کے اس زندگی دے چراغ نو روشن کر دیتا۔ ہن اللہ ہے نور، اللہ نور السماوات والارض، تے نور دی پھونک کی ہو سی؟ نور ہی ہو سی نا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنے پتہ لگتا ہے قرآن کیڈی بڑی کتاب ہے تے مسلمانوں نے کیڈی بے وفائی کیتی ہے قرآن دے نال۔ اللہ نے مینوں تین تو بنائیدا پیاں، کچڑ تو، کچڑ دے وچ کیڑی دو چیزاں ہوندیاں؟ پانی تے مٹی۔ روشنی تے پانی دا کی تعلق ہے؟ لائٹ مارو نا پانی دی آر پار ہو جاندی ہے، مٹی دی دیوار بنا لو جتنی مرضی لائٹ مار لو وہ روک لیندی ہے۔ اللہ آندا ہے میں پانی لیا ہے، اگر میں خالی اینو مٹی تو بناواں تے میرا نور ایندے وچ نہ وڑے آ، تے اگر خالی پانی تو بناواں تے نور آر پار ہو جاوے، مینوں کچڑ تو بنائیدا پیا۔ ہائے ہائے ہائے، تاکہ نفوذ بھی ہوئے میرے نور دا تے مٹی اونوں روک بھی لوے۔ یعنی اللہ نے پھونک مار کے اس جسم دے وچ اپنی صفتاں دا چراغ بال دیتا، روشن جس ویلے کر لیا تو فرمایا فقعوا لہ ساجدین، ہن اینوں سجدہ کرو، این وچ میرا نور آ گیا۔ اگر اس تو پہلے اللہ حکم دیندا فرشتیاں نو سجدے دا تے شرک آئی، سجدہ اللہ تو سوا کسے نو ہو ہی نہیں سکدا۔ ہن کیونکہ اللہ دا نور دے وچ ٹھہر گیا آدم دے وچ، فقعوا لہ ساجدین، جس ویلے میں پھونک مارا ہن اس قابل ہو گیا ہے کہ انو سجدہ کیتا جاوے۔ یعنی بش انسان او جلد ہے، او بشر ہے جس نے اپنے اندر نفس رحمان نو، روح رحمان نو سنبھالیا ہوئے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرمائیدا ہے میں آسمان تے زمین دا نور ہاں۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، تے میرے نور دی مثال انج ہے کہ جی میں ایک محراب ہے تے محراب دے وچ ایک چراغ ہے تے اس چراغ دے ارد گرد شیشہ ہے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، جو شیشہ اتنا چمکدار تے اتنا صاف ہے جی میں چمکدا ہویا تارا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، اس چراغ دے وچ اللہ آندا ہے میں تیل پایا ہے ایک ایسے زیتون دے درخت دا جیڑا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، تے اے ہے کی یقاد زیتھا، تے تیل میں ایسا بھریا ہے یودیعو ولم تمسسہ نار، کہ حالی ماچس دی تیلی اگاں نہیں جاندی، اے اگاں جا کے اگ لوا لیندا اپنے آپ۔ یعنی جس میں روح پھونکنا نا، اے اللہ تعالیٰ اپنی مثال نہیں دیندا پیا، اس دی مثال دیندا پیا جن وچ اپنی روح پھونکی تو۔ اگر تسی انہوں مزید سمجھنا ہے، کدی ایکس رے ویکھے، ایکس رے کدی ویکھے نے؟ ایکس رے دے وچ تہاڈی پسلیاں بالکل محراب دی شکل دی ہوندی تے اون دے پچھوں اگر تسی سی ٹی سکین کراؤ تو اس محراب دے پچھوں دل ہوندا ہے، تے اس دل دے وچ جڑا نور اللہ نے پایا ہے نا، نور علی نور، اللہ نے نور دے اتے میں نور پا دیتا۔ یہد اللہ لنور ہی من یشاء، جس نو چاواں اپنے نور دے نال گلاں سمجھا دیواں، ہدایت دے دیواں۔ ہن جسم ہے فیضا سبیتہ، اللہ دے ہتھاں دا تراشیا ہویا، اے میرا جسم لئی ودے ہو نا، اللہ آندا ہے میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے تے احسن تقویم ہے، تے روح جیڑی ہے ان دے وچ اے خود رب دی پھوکی ہوئی ہے، تے انہاں دوواں دے ملن نال جیڑی تیسری چیز بندی پئی ہے اونوں آندے نے نفس، تے نفس دا کام ہے ہنے اے پڑھ دے پے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، رینج ویکھو نفس دی۔
اللہ فرمائندا ہے اسی انسان نو بنایا احسن تقویم. تقویم آندے کاما یقومو تو ہے اندازہ. اللہ آندا ہے تسی جس ویلے مکان بنی دو اندازہ لیندے ہو کتنی سیمنٹ لگ سی, کتنی بوریاں لگ سن, کتنا سریا ہوتی, نقشہ کی ہو جا ہوتی, تسی بھی اندازے لیندے ہو. اللہ آندا ہے میں بھی اندازے لینا ہے تے میں اپنے اندازیاں نو جس ویلے منزل حسن تے لے گیا نا پھر میں انسان نو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تے پھر انہوں اتنا ڈھایا کہ جانور ان کو افضل ہو گئے. اللہ اکبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہاں جنہاں نے ایمان رکھیا نیک عمل کیتے انہاں واسطے کدی نہیں ختم نہ ہون والا اجر اسی دسائیں. یعنی رینج ویکھو انسان دی, ایک پاسے آسن تقویم ہے, ایک پاسے اسفل سافلین ہے, زمین تو بھی ہٹ ہے, ایک پاسے اتنا بلند ہے کہ فرشتے سجدہ کریندے پہ. اے ہے سواہا. اللہ 11 قسمہ چاہیے قرآن سب زیادہ قسمہ اللہ ہی ٹھائیں چاہیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها والهمها فجورها تقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. 11 قسمہ چاہ کے اللہ آندا ہے مینوں قسم ہے اس نفس دی کیا برابر ہے چاہے آسان تقویم بن جاوے چاہے اسفل سافلین بن جاوے تے نفس او میدان جنگ ہے جتھے ہر لمحے مارکہ حق و باطل برپا ہے. ہر ایک دے وچ ہے. حل اللہ نے پورا قرآن دے وچ نہ جسم نال گل کیتی ہے نہ روح نال, نفس نال گل کیتی. قبر دے وچ نہ روح کول سوال ہے نہ جسم کول, نفس کول سوال ہے. حشر دے دن اللہ نہ روح کول پوچھنا ہے کی کر کے آئی ہیں نہ جسم کول پوچھنا ہے, نفس کول سوال ہے. یعنی اگر میں اپنی زندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اگر میں تقوی تے گزار دیتی تو میں اپنے آپ نو بچا لیا. اگر فجور مرضی میری ہے, اس نفس نو اللہ نے اختیار دیتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اے سورہ انسان دی پہلی آیت ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا لامحدود زمانے دے وچوں ایک لمحہ انسان تے ایسا نہیں گزریا لم یکن شیئا مذکورا جس ویلے کوئی شے نہ آئی کہ ان دا ذکر ہوئے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. کیا کمال دی آیت ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, اسی دو رنگاں دی بوندا لیاں, ماں دے وچ ایک رنگ دی پیو دے وچ ایک رنگ دی, چٹا تے پیلا رنگ جویں زردی انڈے دے وچ ملدا ہے نا ایویں اسی ملایا نبتلی ہی. ایں دو مطلب ہے. اسی اونوں پلٹیا, عورت ہوے نا جڑی تنور دے وچ روٹیاں لیندی پئی ہے, ایک پاسے لیندی ہے روٹی پھر ہوویندی ہے تھوڑی جی پک گئی اونوں پلٹا کے دوسرے پاسے لیندی ہے. اینو عربی ابتلا آندا ہے, نبتلی آندا ہے. اللہ آندا ہے میں جویں ایک مائی تنور دے وچ روٹیاں لیندی ہے میں اینو پکیندا رہیا ماں دے پیٹ. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. پھر خالی یہ نہیں اسی اینو سنن والے کان دے دتے, اسی اینو ویکھن والی اکھاں دیتیاں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, دوویں راواں دکھا دتیاں. چاہے تے شکر دے رستیاں تے ٹر پوے تے چاہے تے کفر دے رستیاں تے ٹر پوے, ایندے نفس دی مرضی. لیکن اگاں انا آتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ٹھیک ہے جو کر کے آئے ہیں مرضی ہے تیری. اگر فسق و فجور تے ٹر پے ہیں تیرے ہتھاں دے وچ ہتکڑیاں لسائیں, تیرے گردن دے وچ توک ہوسن تے اگ دے وچ باربیکیو تو ہونا ہے. مرضی تیری ہے, مرضی تیری ہے کیڑے پاسے جامنا ہے. ان الابرار تے جڑے ابرار ہوئے جڑے خالص رہے ساڈے نال
یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، انہاں واسطے ایسے پیالے ہیں جنت دے وچ جنہاں دے وچ کافور دی مہک ملی ہوئی ہے، یعنی گنے ہوئے انہاں پیالیاں نو کافور دی خوشبو پا کے ہیں۔ ہن کی ہویا؟ جو فیصلے کرنے اسے نفس نے کرنے، تے جویں جویں اے فیصلے فرق کریندا جاندا ہے نا، اوویں اوویں دی حالت تبدیل ہوندی جاتی۔ روح ہے امر لاہوتی، آسمانوں آئی ہوئی، جسم ہے اس مٹی تو بنیا ہویا، اے پانی اگ مٹی ہوا تو مل کے جسم بندا پیا، تے روح کیڑی شے ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے مصطفیٰ تیرے کو پوچھ دیں روح کی ہے، انہاں نو آکھ روح اللہ دا کام ہے، اللہ دا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تواڈے کول علم بڑا تھوڑا ہے، تانوں کدی بھی روح دی صحیح سمجھ نہیں آونی۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کبھی بھی روح نو سمجھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ کیونکہ روح ایسے جہان تو آئی ہے جیڑا جہان نہ انسان نے ویکھے، نہ دے تجربے چ آیا، نہ مشاہدے دے وچ۔ تے عقل دا مسئلہ ہے جب تک اینو مشاہدہ نہ ہوے، اینو کسی چیز دی معرفت نہیں ہوندی۔ اس پر روح تانوں کدی بھی سمجھ نہیں آونی ہو کی ہے، کیونکہ یہ نفخ ہے، یہ پھوک کے پروردگار دی جیڑی مٹی نال بنے ہوئے جسماں دے وچ جان پیندی ہے، تے جس ویلے جان پے جاندی ہے نا اونوں نفس آکھیا جاندا ہے۔ جس ویلے اللہ دی روح تے مٹی دا جسم ملدا ہے تے پہلا سا لیندا ہے، نفا سا، عربی وچ ہولا ہولا سا لمنوں۔ نفس وہ چیز ہے جیڑی سا لوے۔ یاد رکھو اس روح دے سوا اگر روح نہ ہوئے نا اس جسم دی کوئی اوقات نہیں۔ تہاڈا اپنا والد ہے، تہاڈی اپنی ماں ہے، تہاڈا اپنا بھائی ہے، اج چلا گیا، پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، او یار سامنے پہ ہے، انہیں اس قابل نہیں انہوں اپنے گھر رکھی یا وہ نفور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک امر ربی ہائی ان دی قیمت ہائی۔ جس ویلے امر ربی گیا یہ بالکل بے وقت ہو گیا۔ جب تک رب دا سا اس جسم میں نہ ہوئے اس جسم دی کوئی قیمت کوئی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسم ہر کسی نو ملے، اے نہیں کہ میری کو مٹی اللہ تعالیٰ نے کسی اور پاسوں لئیے تے تواڈی مٹی کدوں ہور لئیے تے کافراں دی مٹی کدوں ہور، نہ 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 نہ، ہر انسان مٹیریل وائز ہکو ہے، ہکو کنسٹرکشن تے ہر ایک نو روح ملی ہے۔ اے بھی نہیں کہ اللہ کدائیں 4 ماشے پائیے، انصاف ہے نا، تے کدائیں 10 کلو پاتی، نہ 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 نہ، روح بھی تواڈے میرے کافراں دے وچ، مومناں دے وچ، فاسقاں دے وچ، ولیاں دے وچ، ابو جہل دے وچ، مصطفیٰ دے وچ ہکو جئی روح، ہکو جئی مٹی۔ تے اگر ساریاں کولی روح بھی رب دی ہے تے جسم بھی اسے مٹی نال بنیا، پھر ساریاں دی قیمت ہی ہکو ہونی چاہیے؟ نہیں، قیمت لوامنی ہے اس وجود دی نفس نے۔ یاد رکھو اس نفس نے اس وجود دی قیمت لوامنی ہے۔ جویں جویں فیصلہ کریندا ہے یا یہ نفس امارہ ہو جاندا ہے، یا لوامہ ہو جاندا ہے، یا مطمئنہ ہو جاندا ہے، یا راضیہ ہو جاندا ہے، یا مرضیہ ہو جاندا ہے۔ مختلف سٹیجز ہیں قرآن دیاں اس نفس دیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف دے وچ فرماندے ہیں وما ابریو نفسی، میں نہیں آندا کہ نفس جڑا ہے وہ بے عیب ہے، ہر خطا تو پاک ہے، نہ 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 نہ، ان النفس الامارۃ بالسوء، اے نفس جس ویلے امارہ حکم کرن والا، جس ویلے نفس تواڈے اوتے چڑھ جاندا ہے نا پھر یہ حاکم ہو جاندا ہے۔ فرمائندے ہیں حضرت یوسف کہ جس ویلے امارہ بن جاندا ہے نا بندہ اس نفس دی گلاں سننی شروع کر دیندا ہے، اپنی روح نو بھول جاندا ہے، جسم تے نفس دے پیچھے ٹر پندا ہے، پھر تو سوائے گناہ دے کول کچھ کرویندا ہی نہیں۔ پھر جس ویلے گناہ کر لیندا ہے نا، کچھ نفس ہوندے جنہوں ندامت ہوندی، اللہ نو بڑے پیارے لگدے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اے جڑا نفس میرے بندے نو لڑدا پیا، تو اے کیوں کیتا، تو اے کیوں کیتا، اللہ نے مینوں قسم نہیں دی، ہائے ہائے گناہگار دا نفس جیڑا اونوں تنبیہ کریندا پیا تو غلط کر لیا، اللہ فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں کیوں نہ قسم کھاواں اس لڑدے ہوئے نفس دی، ایحسب الانسان
الن نجمعو عظاما، بندہ کی سمجھدا ہے کہ اگر وہ قبر چلے جاسی ہوں دی ہڈیاں بکھر جاسی ہوں دی ہڈیاں کٹی نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسویا بنانا، اسی تا اس دے اوتے بھی قادر ہیں کہ اے جڑا انگوٹھے دے اوتے تے انگلیاں دے اوتے فنگر پرنٹ بنائے ہیں اے بھی بالکل اوویں دوبارہ بنا دے. میری شخصیت ہے نادرا دے وچ جاؤ نا، اس ویلے 8 ارب بندہ ہے، 8 ارب بندے دا اے 2 انچ دی پینٹنگ رب نو لبھی. کیا مصور ہے؟ هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے جڑا قلم لے کے تہاڈی ماما دے پیٹ وچ جاندا تے تہاڈی شکلاں بنائیندا. اے 2 انچ دی پینٹنگ رب نے ایسی قلم ہلائی ہے، 8 ارب واری بنائی ہے، 8 ارب واری فرق ہے. اللہ دا تانوں بھولے کہ تہاڈی ہڈیاں کٹھیاں نہ ہو سن، میں تے جڑے پورے تہاڈے بنائے ہن نا اے بھی اوویں دوبارہ بنائی ساں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے پھر نفس امارہ تو نفس لوامہ، تے پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر وہ بھی نفس ہے کہ اللہ فرمائندا ہے کہ میں آواز دینا، اے مطمئن نفس، اے اپنے رب دے نال اطمینان کرن والے نفس، پلٹ اپنے رب کو، ارجعی الی ربک، اپنے رب دے پاسے پلٹ اس حالت راضیتن کہ تو اپنے رب نال راضی ہے، مرضیتن کہ تیرا رب تیرے نال راضی ہے. ہائے ہائے، اے ہے اصل نفس راضیہ مرضیہ، جیڑا رب نال راضی رہے تے جیڑا جندے نال رب راضی رہے. ہن انسان دا مسئلہ یہ ہے کہ روح جیڑی انسان دے وچ میں اینو پھد نہیں سکدا، اے جسم تا میری پکڑ وچ آ جاندا ہے، میں انہاں دے جسم نو تو پکڑ لئی ساں، شاہ صاحب دے روح نہیں پھدیمنی. کیوں؟ کیونکہ روح ہے غیر حصی، جسم ہے حصی. روح ہے مرئی غیر مرئی نظر نہیں آمدی، جسم ہے مرئی نظر آمدا ہے. روح ہے غیر مادی بغیر مٹیریل دے بنی ہے، جسم ہے مادی مٹیریل والی بنی ہوئی شے پھدی جاندی ہے، جیڑی مٹیریل ہی نہ ہوئے انہوں کی بندہ پھدے. ہن روح ہے عالم غیب دی شے تے جسم ہے عالم شہادہ دی شے، تے انہاں دوواں دے درمیان ہے نفس پھسیا ہویا جیڑا انہاں دوواں دی برزخ ہے. اے تانوں سورہ رحمان دی نویں تفسیر سنا دی، مرج البحرین یلتقیان. اللہ فرمائندا ہے کہ اسی دو دریا چھڈے دوویں جا کے مل جاندے، بینہما برزخ لا یبغیان، تے انہاں دے درمیان ایک برزخ رکھ دتی جیڑی اینو ایندے وچ نہیں آون دیندی تے اینو ایندے وچ نہیں آون دیندی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب دی کیڑی کیڑی نشانیاں تانوں نظر نہ ہوسن. یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تے اللہ فرمائندا انہاں دے وچوں اسی مرجان تے لولو اسی نہ جو موتی تے مونگے کڈھینے ہیں جنہاں نال زیور بن دین، قیمتی چیزاں کڈھینے ہیں. دو دریا درمیان وچ برزخ، او سجے نو کھبے نہیں جاون دیندی، کھبے نو سجے. اے نفس نہیں تو اور کی؟ روح نو جسم نہیں بنن دیندا، جسم نو روح نہیں بنن دیندا. تے اس ویلے جس ویلے اسی نفس دی گل کرنے آئے نا تے اشارہ ہوندا ہے انہاں فیصلیاں دے پاسے جو اے نفس کریندا. کیونکہ میں سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں، نفسیات، جس لئے میں نا فلاں دا نفس ہی ہو جائے، میں ان دے جسم دے بارے گل نہیں کرندا پیا، ان دے روح دے بارے گل نہیں کرندا پیا. جیو جی زندگی دے وچ اس نے فیصلے کیتے نا، اے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ، نفس اکملہ، ساری جیڑی قسم ہے یہ ساری قرآن دی قسم ہے، یہ سارے فیصلے ہیں نفس دے کہ میں کی کرنا ہے. اما شاکرن و اما کفورا قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا. اے نفس دی برزخ ہے، جڑے جڑے فیصلے کرندے وہ جی دی حالت ہوندی ہے، کیونکہ روح ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ دے نور دے وچوں پھوکی ہوئی. قل الروح من امر ربی، اے روح رب دا حکم ہے، رب دا امر ہے. امر نور ہائی تے جیڑی پھوک رب نے ماری او بھی نور ہائی، اس پر ہوئے زندگی بھی نور ہے. اگر انو زندگی نو نور وچ گزاریا تو فلاح مل جائے، تے اگر مٹی وچ گزار دیتا
قد خواب من دسا، تے پھر مٹی وچ مل جاسی۔ ہن فیصلہ نفس نو دے دیتا کہ تو نور دی پیروی کرنی ہے یا مٹی دی پیروی کرنی ہے۔ ہائے ہائے، سارے اتنے قیمتی آئے انسان، اللہ فرمائندا ہے میں انہاں نو اتنا، میں اس بشر دے وچ، اس ریپر دے وچ میں ایڈا قیمتی شے دنیا نو تحفے دتی ہے۔ تے اللہ فرمائندا ہے کہ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ فرمائندا ہے جی اسی نعمتاں دے دینے ہیں نا قوماں نو، اسی کدی بدلیندے نہیں ہیں، انہاں نو دتی رکھنے ہیں۔ کس ویلے تائیں؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، ہاں جس ویلے اپنے اندر نفساں نو تبدیل کر لیندے نا، فیصلے چولاں والے کرنے شروع کر دیندے، اسی نعمتاں چاہ لیں۔ تو یاد رکھو جس ویلے اللہ نعمتاں چاہ لے پھر بھی اللہ چانس دیندا ہے، پھر بھی سانو موقع دیندا ہے کہ ہن بھی پلٹ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لیکن شرط ہے قرآن دی، اللہ آندا ہے میں کسے نو نہیں تبدیل کریندا جب تک جو دے نفس دے وچ اونوں تبدیل نہ کرے۔ میں تانوں آکھیا نا سارے قرآن دا خطاب نفس دے نال، اللہ آندا میں تینوں قیمتی بنایا ہے، لیکن تو غلط فیصلے کر کر کے جیڑی نعمتاں میری انہاں وچوں نکل گیا، ہن بھی تینوں موقع دیندا پیا اس نفس نو اوویں کر لا جویں میں کیتا ہے، دوبارہ تیری تقدیر بدل دیسا، دوبارہ تیرے وچ غوث الاعظم جما دیسا، دوبارہ تیرے وچ معین الدین چشتی اجمیری آ جاسی، دوبارہ تیرے وچ ابو حنیفہ آ جاسی، دوبارہ تیرے وچ امام بخاری آ جاسی، لیکن جو اندر نفس دے وچ ہے انہوں تبدیل تھا کرنا۔ بلکہ سانو تے حکم آئی کہ اسی دویاں دے نفس تبدیل کری، اسی تا اپنے آپ نو نہ پڑھیا، اپنے آپ نو تبدیل نہ کیتا۔ سانو تا حضور نے فرمایا آئی من راء منکم منکرن، تواڈے جو اگر کوئی ویکھے نا کوئی فطرت دے خلاف جاندا پیا، منکر انہاں چیزاں نو آندے جیڑی فطرت پسند نہیں کریندی۔ چوری کرنا فطرت نو پسند کوئی نہیں، جھوٹ بولنا فطرت نو پسند کوئی، باویں مسلمان ہے غیر مسلم ہے، منکر ہر اس چیز نو آندے جڑا انسانی فطرت پسند نہ کرے، انکار کرے ہوندا۔ حضور نے فرمایا ہے من راء منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، اگر کوئی ویکھے نا کوئی فطرت دے خلاف جاندا پہ اپنے ہاتھ نال فلیغیرہ انہوں تبدیل کر دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، کہ اگر ہمت نہ ہوے ہاتھ چلاون دی اپنی زبان بول کے انہوں تبدیل کرے، فإن لم یستطع، اگر اے بھی نہیں ہمت بول بھی نہیں سکدا فبقلبہ، کم از کم دل نہیں تو برا جانے۔ آج معاشرہ کتے کھلوتا ہے، پتہ ہے رشوت لبنا غلط ہے، پتہ ہے فراڈ دے نال ہتھیائی ہوئی دولت غلط ہے، دھی دا رشتہ لبنا ہے، اللہ تعالیٰ آندا پہ انہوں تبدیل کر دے، ہاتھ نال روک، زبان نال روک، دل دے نال دعاواں کر کے ان کی تقدیر بدل، کیونکہ اے جیڑی دنیا ہے نا یہ ایک اکھاڑا ہے جن دے دو خواہشاں لڑدیاں پئیاں آپس، ایک ہے اللہ دی خواہش کہ لوگ اے کرن، تے ایک ہے لوگاں دی خواہش کہ اللہ اے کرے۔ اے ساری لڑائی نے، اے کربلا ہے ساڈا اج دا۔ اللہ چاہتا ہے لوگ او کرن جو میں چاہنا، لوگ آندے ساڈی چاہت پوری ہوئے، بلکہ جڑے مذہبی لوگ بھی ہیں نا میرے جی ہو جائے نہ جی ہو جائے، اسی بھی عبادت کیوں کرنے ہیں؟ یہ رب نے میری قسمت تنگی رکھی، عبادت کرنا رب نو آسا تبدیل کر، یعنی میں چاہنا اللہ او کرے جو میں چاہنا، مسلے تے بھی آ کے میں رب دی چاہت نو قبول نہیں کرنا پیا، مانا رب وہ کرے جو میں چاہنا، دعا کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ میرے حالات چلتے پہ میں آنا رب نو نہیں 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 نہیں، یہ تو تیری چاہت ہے نا، مینوں تو وہ چاہیے جو میری چاہت ہے، لیکن اس کھیڈ نفس ہمیشہ مار کھاندا ہے، ہمیشہ مار کھاندا ہے۔ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرمینے اوہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی اللہ داؤد، سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے اللہ نے وحی کی تھی، یا داؤد ترید و ارید، داؤد تو بھی کچھ چاہنا ہے تے میں اللہ بھی کچھ چاہنا، ذرا ویکھو اے جنگ ویکھو، ہائے ہائے ہائے،
ترید تو بھی کچھ چاہنا ہے، ارید میں بھی کچھ چاہنا، ولا یکون الا ما ارید پر ہونا وہی جو میں چاہنا. داؤد تو بھی کچھ چاہنا ہے میں بھی کچھ چاہنا پر آخر تے ہونا ہوا ہی جو میں چاہنا. فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيد اگر تو اپنے آپ کو جھکا دیتا جو میں چاہنا ہاں تے وہ کر لیا، آتے تک ماں ترید تے تینوں وہ بھی دے دے سا جو تو چاہنا ہے. کیا کمال دی حدیث ہے. اگر تو جھک گیا جو میں چاہا وہ چاہ لیا تو جیڑی تیری چاہت آئی نا میں تینوں خوار نہیں کرنا، تینوں وہ بھی دے دے سا. وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لما ارید کہ اگر تو اپنے آپ کو نہ جھکایا میری چاہت دے اگوں اب تو کا فی ما ترید تو میں تینوں تھکا دے سا بھجا بھجا کے او خواہشاں تیرے اندر جیڑیاں پیدا ہوئی لبنیاں بھی تینوں کوئی نہیں کہ کتے طرح بھجدا بھی رہا سا. اب تک میں تینوں بھجا بھجا کے تھکا دے سا کس دے وچ فی ما ترید ولا یکون الا ما ارید پر ہونا پھر ہوئی جو میں چاہتا. ہوں تم عربی پڑھے ہوں میں پنجابی اتنے دی نال تاکہ اندا جیڑا اصل سج ہے نا وہ تواڈے تک پہنچے. داؤد ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو او کر جو میری چاہت ہے، اگر تو وہ کیتا جو میری چاہت ہے تینوں او بھی دے دیتا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نہ کیتا میں تھکا دے سا اس دے وچ جیڑی تیری چاہت ہے ہونا پھر ہوئی جو میری چاہت ہے. ایں دی سج ہے اے ٹیمپو چلدا پے. بھائی اپنی خواہشاں پوری کراون والے رب نو بڑے لبدے، بھاویں ولیاں دی شکل وچ ہوویں، بھاویں مفتیاں دی شکل وچ ہوویں، بھاویں پیراں دی شکل دے وچ ہوویں، بھاویں مسلمان ہوویں مومن ہوویں، ہر ایک ودا ہے کہ اللہ میاں اے دے چا اولاد دے چا روزی دے چا کار دے چا بیوی دے چا بیوی آ گئی تو اللہ میاں چاند چھڑا چاہیں دے کول پہلے دعا میں اللہ میاں پوتر دے چا تے پوتروں دے اللہ میاں چالا اینو یا مینوں چالا یا اینو چالا ہی نہیں ہے نا. ساڈا سرکل چاہت نہیں میں چلدا ہے نا جیڑا منگنے ہیں پھر اسے کو جان چھڑے نہیں. اے اب تو کے اے تھکدے پے ہیں اسی. لیکن اللہ نو کوئی ہو جا بھی چاہیدا ہے جیڑا پوچھے اللہ تو کی چاہنا ہے. ہر کوئی اللہ نو دسے میں کی چاہنا، اللہ دے کوئی ہووے حسین جیا جیڑا پوچھے تو کی چاہنا ہے. اے ہی نے کربلا میں ایڈی لمبی بحث جیڑی چھیڑی ہے نا تواڈے سامنے اس بارو چھیڑی ہے کہ تانوں کربلا سمجھ آوے. امام جعفر صادق دا کلام ہے تے کمال دا قول ہے. آپ فرمائندے ہیں کہ کل یوم عاشورہ ہر دن دا محرم ہے، ہر دن وکل ارض کربلا تے ہر زمین کربلا ہے. کیونکہ اے کشمکش جاری ہے. اللہ اندر کوئی تو ہوئے پوچھے میں کی چاہنا، سارے مینوں دسن دین وہ کی چاہتے ہیں. سیدنا امام حسین حج تے گئے، کتنا بڑا فریضہ ہے 8 ذوالحجہ حج چھڈ کے ایک ایو جہا کام کرن جاؤے حسین ہن دسو حج کول بھی بڑی کی شے ہو. مسلمانوں تو غور کرن دی گل ہے نا، 2 دن رہ گئے حج مکمل ہو جاتی نہیں چھڈ دیتا. حج اپنی جاتے پر یار نو راضی کرنا افضل ہے. تے حضور دے صحابہ کرام سامنے آ گئے، بزرگ ہیں سارے. ایویں لوگ آندے صحابی نہیں گئے یار بڈھے ہیں چو دے. تاریخ پڑھیے کو 80 سال دے کو 70 سال دے 61 ہجری ہے. تے آ گئے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس حج تے بدے آئے. تے آ گئے تے امام حسین دے کو ہاتھ جوڑ کے کھلو، حسین نہ جا، حسین نہ جا، تینوں نہیں پتا کوفیاں دے دل تیرے واسطے ضرور دھڑک دین لیکن ڈرو ہیں، تلواراں انہاں دی تیرے واسطے کوئی چبی نہیں حسین نہ جا. فرمایا نہیں جامنا پوچھ. عبداللہ ابن عباس نال مکالمہ ہے، امام حسین دا تے کمال دا مکالمہ ہے. امام حسین نے پوچھا کہ چاچا مینوں اے دسو کہ میں جڑے رستے تے ٹردا پیا وہ حق ہے یا شر.
کہ حق ہے اکھے میرے نانے دا تانوں تعلیم دیتی آئی کہ جتے حق لبے حق دے پاسے ٹرو بھاویں شر جامنا پوے تسی مینوں آندے ہو میں شر دی راہ اختیار کراں حق چھڈ کے یا تا آکھو حق نہیں فرمایا میں جاننا حق ہے لیکن تیری جان پیاری ہے بھتیجے مینوں لگدا ہے تو قتل ہو جاسے کہ صرف تیرے قتل تے کم نہیں ہونا اے جڑی دھیاں لئی بدیں اے جڑی بہناں لئی بدیں اے جڑی بیویاں لئی بدیں اے جڑی صحابہ دی تیری بیویاں بدیاں او انہاں نو انہاں نے بازاراں وچ پھراونا ہے انہاں نو انہاں نے ہتھکڑیاں لا دیونیاں نے صرف تیری جان تک معاملہ نہیں راونا تیرے خاندان دی عزت کا سوال ہے حسین اس پر تینوں آندا پیا رک جا کیا جواب دیتا ایمان مطلب اے تیری میری پوری تقریر ہے 4 حرفاں دے وچ خلاصہ کیتا فرمایا گل تہاڈی ٹھیک ہے مینوں بھی پتہ ہے میں قتل ہو جاواں مینوں اے بھی پتہ ہے آل رسول دی عزت جیڑی ہے رلنی ہے بازاراں دے وچ ننگے سر فرمایا لیکن چاچا کی کراں فإن اللہ شاء ان یرانی قتیلا اور رب چاہندا ہے مینوں قتل ہوندا ہوئے کیا عجیب گل اور رب کیوں چاہندا ہے کہ میں قتل ہوواں تے او مینوں قتل ہون دا تماشا ویکھے وقد شاء ان یراہن سبایا کہ او چاہندا ہے کہ ویکھے کہ آل رسول دی دھیاں تے بہناں گلیاں دے وچ کیویں رلدیاں ہوئی او یہ چاہندا ہے حسین چاہندا ہے بچا لوے اپنے آپ نو بھی اپنی عزت نو بھی ہن دس چاچا رب دے چاون نو چاواں اوئے اوئے اے نفس مطمئنہ تو اتلی سٹیج اے نفس راضیہ ایندا انعام آمنا ہے نفس مرضیہ یعنی اس رب نال راضی ہونا تو چاہنا ہے نا تیرے دین واسطے میں قتل ہو جاواں مینوں قبول ہے تو چاہنا ہے نا میری دھیاں بہناں بازاراں دے وچ رول جاویں تیرے دین واسطے کل میں تقریر کر کے اٹھیا بھئی کی وجہ ہے کہ اسلام دوبارہ چوی گیا حسین دے قتل تو بعد 1.5 گھنٹہ میں سمجھا کے آیا او 12 جدن چڑھ سی نیٹ تے پڑھ ایندا او اگلا پارٹ ایندا ہی ہو سی حالی میں تانوں اے سمجھاونا چاہنا کہ ہر بندہ چاہندا ہے کہ ان دی خواہش پوری ہوے رب لبدا بدا ہے حسین جی ہو جائے جڑے آندے رب دی خواہش پوری ہوے بھاویں اس خواہش تے میں قتل ہوونا تے بھاویں میری دھیاں بہناں رول جاویں اے چھوٹی گل ہے کیوں گئے ہیں امام محمد بن حنفیہ امام حسین دے بھائی اے حضرت علی دے بیٹے ہیں حضرت خولہ بنت جعفر بن قیس انہاں دی بیگم ہیں انہاں دے وچوں تے جس ویلے امام مدینہ چھوڑن لگے نا تو انہوں نے خط لکھیا ایک سارا تاریخ دی کتاب میں جو خط محفوظ ہے پتہ لگتا ہے کہ امام مدینہ کیوں چھڑیا مدینے تو بعد مکے دا حج کیوں چھڑیا ایک خلاصہ ہے 4 جملیاں دے کہ آپ فرمائندے ہیں جاء فی وصیت الامام الحسین عند خروجہ من المدینہ جس نے مدینہ تو نکل دے پے ہیں امام حسین کہ انہوں نے محمد بن حنفیہ دے نا خط لکھیا کہ فرمایا انی لم اخرج فرمایا کہ میں مدینے تو اس پر نہیں نکلدا پیا عاشرن ولا باترن میں سیر سپاٹے واسطے نہیں جاندا پیا کہ نہ ہی میں کوئی حکومت حاصل کرن واسطے جاندا پیا نہ مینوں میری خواہش باترا ہوندی ہے میری خواہش نہ میری خواہش مینوں مدینے تو کڈھیندی پئی ہے تے نہ ہی کوئی سیر سپاٹے دا شوق ہے تے اس پر جاندا پیا ولا مفسدن ولا ظالمن نہ میں چاہنا امت دے وچ فساد ہوے نہ ہی میں چاہنا امت دے وچ کوئی ظلم ہوے اے 4 مین پوائنٹ دسن نہ مینوں سیر سپاٹے دا شوق ہے نہ میں حکومت چاہنا اس پر جڑے مولوی حضرات سمجھتے ہیں نا کہ امام دا خروج حکومت واسطے بے وقوف ہے انہوں تاریخ غور نال پڑھنی چاہیے نہ مینوں سیر سپاٹا چاہیے سیر و سیاحت چاہیے نہ مینوں حکومت چاہیے نہ میں فساد مچاونا چاہنا نہ میں ظلم کرنا چاہنا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں تے صرف اس پر جاندا پیا کہ میرے مصطفیٰ دی امت دے جڑے نفس بگڑ گئے نا انہاں نوں یہ بھی نہیں پتا چاہنا کی ہے
میں تو انہاں دے نفساں دی اصلاح واسطے جاونا جاندا چاہنا. اریدو ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں تے اس پر جاونا چاہنا کہ فطرت دے اصولاں دے تحت میں لوگاں دے نفس جگاواں کہ او چنگی چیز نو پہچان لویں، بھڑی چیز نو پہچان لویں. واسیر بصیرت جدی. تے میں چاہنا کہ اپنے محبوب نانے دی زندگی دی سیرت تے لوگاں نو سبق دیواں کہ تساں زندگیاں گزارنیاں کیویں. یار ایسے نفس دا قتل جیڑا رب دی خواہش دے چاہندا ہے ان دی خواہش پوری ہو جاوے میری خیر، میری جان جاوے. ایو جیا نفس نو کدوں نظر آندا ہے تاریخ دے وچ؟ ایک تے اے کہ رب نال اتنا رابطہ ہوے کہ پتہ ہوے رب کی چاہندا ہے. اے بھی بڑی قسمت دی گل ہے. تے پھر جس ویلے میرے دادا سائیں عبداللہ شاہ کسی نے آ گیا کہ پیر عبداللہ شاہ میں تیرے کو لایا ولایت لویں. انہاں کہ بھی ولی تے اللہ بنیندا، میں نہیں بنیندا، میرے کو کی لمنا ہے. اگر مینوں رستہ دس، انہاں کہ رستہ میں دس دیساں پر رب دے نال یاری لاونا ایویں ہے جویں سڈے نال یاری لاونا. برداشت کر لئی سی. کہ فرمایا جس ویلے وہ مطالبے کریندا ہے نا تے کربلا تو ویٹا کھلوندا نہیں. اللہ دے بندیو ولایت کوئی آسان کام ہے؟ ساڈے وچ ظرف ہی کوئی نہیں. فرمایا کیونکہ رب چاہندا ہے. لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ انہاں نے قتل کس نو کیتا ہے کربلا دے وچ. مینوں تے اس امت دا سب تو بڑا افسوس ہے ہوندا ہے انہاں نو پتہ ہی نہیں اس بشر دے اندر جیڑی روح ربانی پائی جاندی ہے اس نے اپنے نفس نو اس روح دے ایسے تابع کیتا ہے کہ رب نال گلاں کریندا پیا، رب دسیندا پیا حسین میں اے چاہنا میں اے چاہنا. اس ریپر نو اگر تو کھول کے کدی ویکھیا نا یزید تے تینوں پتہ لگیا کیڑا قیمتی تحفہ ہے رب. آج لوگ جسٹیفیکیشن امویاں دی پیش کریندے ہیں یہ یزید دا قصور کوئی نہیں. کوئی اللہ دے بندیاں کو خدا دا خوف کرو. اے ساڈے امام ابو حنیفہ جنہاں دی وجہ اسی حنفی ہیں، فقہ دے وچ اسی حنفی ہیں. انہاں دے دادا استاد ہیں حضرت ابراہیم نخعی. حضرت ابراہیم نخعی ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب دے وچ انہاں دی ایک سٹیٹمنٹ نقل کرتے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ آپ فرمائندے ہیں کہ اگر کربلا دے وچ حسین دے قتل وچ میرا رائی دے دانے دے برابر بھی حصہ ہوندا. ذرا توجہ نال گل سنیں. اج دے عالماں نوں میں چنڈ ماروں ہاں. ابراہیم نخعی جیو جیا وڈا فقیہ ساڈے وچ اس ویلے دنیا وچ کوئی نہیں. آپ فرمائندے ہیں کہ اگر حسین دے قتل دے وچ میرا رائی دے دانے دے برابر جتنا بھی حصہ ہوندا، اتنا کہ میں اس میدان وچ کھلوتا سو تے میرے سامنے حسین قتل ہوندا پے تے میں روکیا نہ. میں خود نہیں قتل کیتا لیکن میں کھلوتا سو تھے تے میں اپنی جان نہ دتی، حسین دی جان چلی گئی. فرمایا اگر میں قیامت تے جاواں نا تے رب مینوں معاف بھی کر دے تے آکھے ابراہیم جا جنت دے تے میں رب نو آکھاں میں نہیں جاندا تیری جنت. عجیب سٹیٹمنٹ کہ میں نہیں جاندا تیری جنت. تے رب پوچھے کیوں؟ اکھے جنت دے وچ جو میں وڑنا ہے تے دروازے تے مصطفیٰ ہونا ہے. تے جے مصطفیٰ پوچھیا ابراہیم میرا پتر کو ویندا پیا ہے کہ تو کھلوتا رہ گیا تو میں تے ایو جی جنت کول پہ کرے میں جاننا میں چھال مار دیواں. تے فرمایا جس میرے اندر جاساں تے سردار تے اوتے سیدہ شباب اہل الجنہ جنت دے وچ سردار جڑے او حسن تے حسین ہیں. حسین قتل دے وچ شامل ہوواں تے اس جنت وچ وڑ جاواں لعنت ہے میرے تے. یعنی ابراہیم نخعی دیکھو جس ویلے بڑا بندہ گل کریندا ہے نا او صدیاں دے ضمیر جھنجوڑ دیندا. اج کی ہوندا پیا اسلام دے وچ؟ اج لوگ اے اس ممبر تو اے ممبر کیندا ہے؟ اے نا میرا ہے. اے ممبر نہ غوث الاعظم دا ہے، میں سچ بولن والا بندہ. اے ممبر یا علی دا ہے یا مصطفیٰ دا ہے. دو ہی بندے ہیں کائنات جنہاں نے آکھیا سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو. اے آکھنا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی پوچھو پوچھو
جو پوچھنا ہے میں آسمان دے رستے زمین دے رستیاں کو زیادہ جاننا. اللہ اکبر. یا مصطفیٰ آکھ سکتا ہے تو یا علی آکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک بڑا بڑا دعویٰ ہے کسی ولی کو ہی نہیں ہویا کہ جو مرضی پوچھنا ہے. کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا. یا مصطفیٰ نے کیتا ہے یا ان دے مرید علی نے کیتا ہے. انہاں دا ممبر ہے تے اس ممبر والا مصطفیٰ آندا ہے حسین منی و انا من حسین. حسین میرے چوں ہے تے میں حسین چوں. یعنی جس نے حسین نو قتل کیتا حقیقتاً اس مینوں قتل کیتا. میں حیران ہاں اسلام دے عالم کول کہ انہاں دو بندیاں دے ممبر تے بیٹھ کے یزید دا دفاع کریں دے. حیران ہو جانا میں. امیاں دا دفاع. اللہ اکبر. تے کمال ممبر بھی حسین دے نانے دے تے اسے ممبر تو حسین دے قاتلاں دا دفاع. کیا ستم ظریفی ہے یار. کبھی سوچے ہی نہیں کیا ستم ظریفی ہے. تے کسے بھی نبی دی امت نے اے بے وفائی نہیں کیتی جو کربلا دے وچ. پوری انسانی تاریخ جا کے ویکھ کہ 60 سال 50 سال دے وچ 51 سال دے وچ اسے نبی دی اولاد نو قتل کر دے. کون؟ او لوگ جنہاں نو کوئی پوچھدا ہی نہ آئی. اچھا اے بھی ہن ساڈے تے علماء دی ایک علیحدہ طریقہ ہے. میں تے نہیں سمجھ آندا. تانوں پتہ ہے کتنی گھٹیا قوم آئی عرب. ابرہا آئی یمن دا گورنر رومیاں دا گورنر آئی تے اس نے خط لکھیا رومن بادشاہ نو کہ میں مکہ دے اوتے حملہ کرنا چاہنا. تے بادشاہ نے پوچھا مکہ کی بلاں دا نام ہے؟ اے تاریخ ہے. اس کہ جی ایتھے عرب دے وچ شہر ہے مکہ. اس کہا تیرا دماغ خراب ہے. میں رومن بادشاہ میں ویکھ کے حملہ کریں نا وہ ایڈے گھٹیا لوگوں نو میں فتح کراں میرا تو نہ ہی کوئی نہ لکھی. اس ویلے اس آگے قبلہ اتنے انہیں اللہ کا گھر بنایا ہوئے ہے تے چوکھی شرینی آمدی ہے. اس نے کہا اچھا 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 شرینی آمدی ہے. پھر ٹھیک ہے. یعنی کمال یہ ہے کہ رومن بادشاہ اپنی توہین سمجھدا ہے قریشیاں دے اوتے حملہ کرنا. تے کتھوں چایا مصطفیٰ نے اسفلا سافلین تو احسن تقویم تے گئے. ایران بھی تے قبضہ تے مصر تے بھی قبضہ تے عراق تے بھی قبضہ تے شام تے بھی قبضہ. بیزنٹینین بھی تباہ ہو گئے رومینین بھی رومن بھی تباہ ہو گئے ایرانی بھی تباہ ہو گئے. تے انہاں دے ممبر تو بہ کے یزید صاحب تے مولویاں نے مل کے حسین دے قتل دا فتویٰ جاری کر دیتا. کوئی احسان فراموشی دی کوئی انتہا ہو سی. پھر صرف یہ نہیں صرف حسین دی یاد کتنے باری مٹائی. تانوں پتہ آج تک صحیح پتا کہ امام حسین دا سر مبارک شام دفن ہے کوفے دفن ہے کربلا دفن ہے یا جنت البقیع دفن ہے. پھر آیا 3 مہینے سر نو جسم کربلا چاہیے سر پھر رہے کہ نشانی نہ. جس ویلے ویکھیا کہ ایک قبیلے دی عورتاں نے قبر بنا دیتی ہے حسین دی فرات دا پانی چھڑ دیتا 3 فٹ پانی 4 مہینے چلدا رہا قبر حسین تے نشان مٹ گئے. اس تو بعد پھر کوئی من چلے ساڈے جی ہو جائے. انہوں نے 20-25 سال بعد دوبارہ مزار بنا دیتا. متوکل آ گیا. اس نے آگے کسی نے دسیا آ گیا حسین دے اتنے عرس لگیا پیا جاؤ سارے روزے ڈھاؤ انہیں 6-6 فٹ مٹی پاؤ تو تے فصلاں لا دیو. 40 سال فصلاں ہوندیاں. اللہ اکبر. کتنا مٹایا گیا اس مزار میں کتنا دبایا گیا ذکر حسین نو. لیکن اللہ آخیا نہیں لوگ تسی نہیں سمجھ سکتے تو میرا تے حسین دا سودا ہوئے ہوئے فذکرونی اذکرکم. اس نے میرے کو خواہش پوچھ کے اپنی جان دیتی ہے. ہن پوری دنیا دی جان جا سکتی ہے ذکر حسین تو میں کروائی صحیح کروائی سا.
کہ میں کل انہوں نے دسنا پیا سو کہ ایک عجیب و غریب حسین دا ایک انفرادیت ہے پوری تاریخ انسانیت جن کسی اور انسان کوئی نہیں. وہ کی ہے حسین نے کن واسطے جان دیتی ہے؟ اسلام واسطے نا. اسلام واسطے جان دیتی ہے نا. مسلمانوں کو پیار ہونا چاہیے حسین نال. کسی عیسائی کا تک بنتا ہے کہ حسین دے اتنے کتاب لکھے 300 اتنے کتاب ہے عیسائی کتاباں حسین تے لکھدا پیا. یہودی ہے کبالسٹ ہے موسیٰ نو مندا ہے کتاب حسین تے لکھدا پیا. ہندو ہے رام نو منن والا دیوان حسین تے لکھدا پیا. سکھ ہے گرو نانک دا مرید ہے شاعری حسین تے ہے. یار ہور چھڈو ایتھیسٹ اللہ نو بھی نہیں منتا حسین تے کتاب لکھ ماری. کیوں؟ یہ فنومنا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی میڈیا دا بندہ ہے کسی اور بندے دے بارے تو یہ دس سکتا ہے ہی نہیں فنومنا پوری دنیا چ کوئی. کہ ہر ایک نے تعریف لکھی ہے. برٹن رسل ہوے جارج برنارڈ شاہ ہوے اے تواڈے سکھاں دے گرو نانک ہوون. بھئی تواڈا کی مطلب ہے حسین نال؟ گرو نانک دے ایک مرید آئی تے اس زمان اس دے نا محرم آئی تے رومن دی آواز ہے تے گرو نانک کا کیا مرید نو کہ جا کے باہر ویکھ نا بھکشو نو کہ جا کے ویکھ لوگ روندے کیوں پین کو مردا نہیں گیا. او یا ہسن لگ گیا کی ہویا؟ او کہ یار او گرو کو 800 سال پہلے نا کوئی انہاں دا امام آئی حسین او مویا آئی قتل ہو گیا آئی اون دی یاد دے وچ روندے پے. یار دسو نا بھلا کیوں جے بے وقوف آدمی. گرو نانک چپ کر گیا. اگلے دن گرو نانک انہوں بلایا اپنے چیلے نو آخیا میرا حکم ہے اج رات اپنی ماں نال زنا کرنا. کی ماں نال زنا کرنا؟ میں تیرا گرو ہاں تینوں مننا پو سی. وہ شام تک تو تگیا شام نو تگیا اسے کہ تو بھی مرد ہے تیری گرو اے گرو پونا بھی تیرا جاوے ماں دے نال اے کام میں نہیں کر سکتا. وہ کہ کیوں آخیا وہ کہ اندر کوئی ہے جیڑا رکیندا ہے باویں تو حکم دیندا پیا. او کہ جیڑا اندر بیٹھا ہے اسے نو حسین آ گئے. ہر ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اسی تصور حق کو حسین کہتے ہیں. حسین ضمیر دی آواز ہے. اے لوگو تسی یہ ورڈ لٹریچر پڑھو کدی اپنے مدرسے جو نکل کے اے ڈڈو اپنے اے کھو دے ڈڈو دی بجائے سمندر دے ڈڈو بنو نا کدی جاؤ تو حیران ہو سو ایک بندہ اللہ نو نہیں مندا مصطفیٰ نو نہیں مندا علی نو نہیں مندا حسین تے کتاب میں لکھدا. او نیلسن منڈیلا 42 سال کے کتنے سال 47 سال جیل وچ رہے ہیں. کسی پوچھا 47 سال کیویں تگیا نے اس آ گیا ایک بندے دا اسوا ویکھ کے نا آندا جس ویلے ہمت ٹوٹدی آئی نا کربلا دے وچ حسین کھڑا ہویا ویندا ہمت دوبارہ ود جاندی. اے لوگو اس بار کم از کم خدا دے واسطے اے حسین دے نانے دے ممبر نو بخش دیو. اپنا کوئی نواں ممبر بناؤ اون دے تے قصیدے پڑھو یزید دے. میں نہیں کسی دی کردار کشی کرتا کہ یزید کی ہو جائے مینوں صرف یہ پتہ ہے اس ممبر تے قاتلان حسین دا ڈیفنس نہیں بنتا. لو جی مینوں دیو اجازت موضوع علی میرا مکمل نہیں ہویا لیکن میں کل کرنی ہیں 3 تقریراں اور میں بس ہو گئی میری اور مینوں 1 گھنٹہ کتنے ٹائم ہو گیا. میں تانوں یہ کہہ دساں اے ہاں چلو میں ایتھے مینوں پتہ تانوں کچھ گا کے سننا چاہندے ہو سننا چاہندے ہو غم زدہ شاعری سننا چاہندے ہو امام حسین نہیں کوئی انہوں سنا دی بھی ہو رہا. چلو اے رو اس کا بلے شاہ دی سننی نے یا کسی اپنا کسی ہور دی سننی نے امام حسین تے کلام دسو بلے شاہ. لو جی ایا سبق ہے کہ نفس جیڑا ہے جب جس ویلے راضیہ ہوتا ہے تو پھر وہ حسین بنتا ہے. جس ویلے حسین بنتا ہے پھر رب ہوندے نال راضی ہوتا ہے تے پھر تو جتنے باری بھی ہوندا ذکر مٹے سے بار بار ابھردا ہو ذکر نہیں ختم ہونا یاد نہیں ختم ہونا. تے بلے شاہ حسین نے تو کچھ نہیں آکھیا رب دی رضا تے جان دے دیتی پر بلے شاہ نو گل چبھی
جویں ہے بلے شاہ تے رب نال متھا لیندا ہائے تے آندا ہے ہو رو عشقا مارے آئی ہو رو عشقا مارے آئی ہو رو عشقا مارے آئی کہو کس نو پار اتارے آئی رو آپ چاں امام بنایا پھر اس نال یزید لڑایا آپ چاں امام بنایا پھر اس نال یزید لڑایا چودی طبقیں شور مچایا آپ سر نیزے ہی چاڑے آئی رو عشقا مارے آئی ہو رو بلا شاہ ہے کون بیچارہ کر کر چلیا کچھ نگارا بلا شو ہے کون بیچارہ کر کر چلیا کچھ نگارا روشن عشق کا نام تمہارا سانو بودیوں پکڑ بچھاڑے آئے رو عشق مارے آئی ہو رو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.